بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص جمعہ کے دن نہلائے اور خود بھی نہائے، پھر صبح سویرے اول وقت میں مسجد جائے، شروع سے خطبہ میں رہے، پیدل جائے، سوار نہ ہو اور امام سے قریب ہو کر غور سے خطبہ سنے اور لغو بات نہ کہے، تو اس کو ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور شب بیداری کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، پھر پہلی گھڑی میں جمعہ کے لیے مسجد گیا، تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیا، جو دوسری گھڑی میں گیا، گویا اس نے ایک گائے اللہ کی راہ میں پیش کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا، گویا اس نے ایک سینگ دار مینڈھا اللہ کی راہ میں پیش کیا، جو چوتھی گھڑی میں گیا، گویا اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں پیش کی، اور جو 5ویں گھڑی میں گیا، گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیشاب کر دیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ کوئی دوسرا کپڑا پہن لیجئے اور اپنا تہبند مجھے دے دیجئے تاکہ میں اسے دھو دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف لڑکی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر اس میں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روکنے والے کا مال تلف کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید چمکتا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک موتی کی طرح تھا، اور جب آپ چلتے تو جھکاؤ آگے کو ہوتا، اور میں نے دیباج اور ریشم بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنی آپ کی ہتھیلی نرم تھی، اور میں نے مشک اور عنبر میں بھی وہ خوشبو نہ پائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب رحمت الہی سے دور ہے، سوائے اللہ کا ذکر اور ذکر پر مشتمل عبادات کے، اور سوائے علم سکھانے اور سیکھنے والوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کے بدلے میں دنیا میں عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں جزا دی جائے گی، اور کافر کو اس کی دنیا میں اللہ کے لیے کی گئی نیکیوں کے بدلے میں کھلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت کو پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اس کو جزا دی جائے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔